أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا. تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سچ فرمایا اللہ نے جو بڑی عظمت والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنی خلقت کے منظر سے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے. وہ ان کو رزق دیتا ہے اور ہر بیماری میں نجات بھی اس سے ہوتی ہے. وہ ہر پکارنے والے کی جواب کا انتظار کرتا ہے، وہ خود بھی جواب بنتا ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہی رحیم، وہی کریم، وہی سبحان ہے، وہی لطیف ہے، وہی خبیر ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے بھید سے واقف ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. وہ پکارنے والے کی بلند آواز کو بھی سن لیتا ہے اور خفیہ چھپ چھپا کے بولنے والے کے ہر انداز سے بھی واقف ہے. درود و سلام سرکار فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. یہ آواز جو آپ سن رہے تھے محمد ذکی کی تھی، اور محمد ذکی حافظ قرآن بھی ہیں اور تلاوت فرماتے ہیں. بہت اچھی آواز اور خوبصورت انداز سے ترجمہ بھی کیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی دیر کے
جو ہی ہم نے قرآن کی لذت سے وحدت محسوس کی، ہم نے قرآن کی حدت محسوس کی، ہم نے ترجمہ سنا اور کس خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اس پیغام کو جانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس ذکر کو ذکر سے ملا دیا جائے، اور وہ ذکر ہے سرکار ختم نبوت کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں حسنین رضا۔ حسنین سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا تحفہ۔ تیرے صدقے میں آقا، تیرے صدقے میں آقا، سارے جہاں کو دین ملا، دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی پوجے گیا، آقا سے اس نے کہا، بڑے نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ سمت نبی پوجے گیا، آقا سے اس نے کہا، بڑے نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور وہ جو بلال حبشی ہے، سرورتی کا پیارا ہے، آقا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سرورتی کا پیارا ہے، آقا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی زبان پر جاری رہا، لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا، سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اور میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے وہ سے اعظم ہو یا ہو داتا اجمیری۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے وہ سے اعظم ہو یا ہو داتا اجمیری۔ یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل گئے، یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل گئے، 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میرے مولا میرے خدا، تو ہی خالق عز و سما، تو ہی مالک روز جزا، میں گسرا کا جرم خطا، میرے مولا میرے خدا، تو ہی خالق عز و سما، تو ہی
पर हो बस एक सदा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी धुन, उनकी लगन, उनकी तमन्ना, उनकी याद मुख्तसर सा है मगर काफी है ज़माने हयात। और कुछ है क्या हमारे पास? ज़ाद सफर यही तो है, एक इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर वो इश्क जो आपसे हमें मिलता है, जिसकी तालीमात हमें आपसे मिलती हैं, उस पर अमल पैदा होने का जज्बा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, इश्क कुरान आप सबका मनपसंद सेगमेंट जिसमें कुरान की बात होती है। हमारे पास शमरान एकेडमी से स्टूडेंट्स आए होते हैं, हमको जज करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं। 2 राउंड में मुकाबला चलता है। पहले राउंड में हम उनको एड्रेस पता करते हैं, यानी कौन सी सूरत कहां पर है, पेज नंबर आपने बताना है और फिर आयत नंबर बताना है, टोटल कितनी आयत हैं ये आपने बताना होता है। सेकंड राउंड में हम उससे तिलावत भी पढ़ते हैं। और उसके अलावा ये बहुत मुश्किल चीज है, मगर मुझे इस बात का फख्र है कि जब भी बच्चे सुबह के वक्त ये सेगमेंट देखते हैं, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। कम से कम थोड़ा बहुत ही सही मगर कुरान हमें हिफ्ज़ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कुरान हमारा नुस्खा हिदायत है और इसके अलावा हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं है। ये राह हिदायत है, ये मौज़ा है सरकार खिदमत मरतबत का। तो ख़वातीन और हज़रात, आज बगैर किसी वक्त के मैं तारुफ करना चाहता हूँ। जबरान एकेडमी से आए हुए हमारे पास 2 जजेस बैठे हुए हैं और हमेशा हमारे साथ होते हैं। उस्ताद हैं, तजवीद पढ़ाते हैं। सबसे पहले गुलजार साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, कैसे हैं? माशाल्लाह। इसके अलावा हमारे पास आगा ताहिर साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और हमेशा हमारे साथ होते हैं इश्क़ कुरान में। आज भी आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास बच्चे आए हुए हैं बड़े पुरअज़्ज़र नज़र आ रहे हैं और मैं अपना इनका तारुफ कराता हूं। सबसे पहले हमारे पास हैं अदनान और एहसन जी। मुस्कुराहट बता रही है कि बच्चों की तैयारी अच्छी है। अब्बास, आगा असद, सैयद अली, जवाद और मोहम्मद ज़की, ठीक है, जबरदस्त। और चलते हैं जी बगैर किसी वक्फे के। एक बार अगर आप कोई बात बताना चाहते हैं, वो जो स्टैंडर्ड है हमारा, वो जरा वजाहत करते हैं उसकी, ताकि देखने वाले एक बार फिर से जिन्होंने अभी ऑन एयर देखा है इस प्रोग्राम को, वो देख लें कि हम किन मयारात पे जज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं वो नुस्खा खत उस्मान ताहा है। इस कुरान का नुस्खा मुख्तलिफ ममालिक में ये नुस्खे छपते हैं, खुसूसन सऊदी अरबिया में से भी हुज्जाज के लिए हदिये के तौर पर दिया जाता है। इस नुस्खे की कुछ खुसूसियात हैं कि इस नुस्खे के 28 पारे 20-20 पेज पर मुश्तमिल हैं। और पहला पारा और आखिरी पारा 21 और 23 पेज पर मुश्तमिल है। पहला पारा 21 पेज पर है और आखिरी पारा जो है वो 23 पेज पर मुश्तमिल है। और हर पेज में 15 लाइन है और हर पेज आयत से शुरू होता है और आयत पे ख़त्म होता है। लिहाजा ये तुल्लाब के लिए, तालिबों के लिए हिफ्ज़ करने में भी आसान है। ठीक। ये अच्छा, वैसे आमतौर से बच्चे कितनी देर में हिफ्ज़ कर लेते हैं कुरान? तकरीबन 2 साल में हिफ्ज़ कर लेते हैं मुकम्मल। 2 साल में पूरा कुरान हिफ्ज़ हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एनवायरनमेंट से भी फर्क पड़ता है साहब? आपका माहौल ऐसा होता है कि बच्चे का हर तरफ ये रुझान बन जाता है कि सारे हिफ्ज़ कर रहे हैं तो मैं जल्द से जल्द मैं भी हिफ्ज़ कर लूं, ऐसा होता है? जी माशाल्लाह। बच्चे जब वहाँ पहुँचते हैं तो जाहिर बात है वहाँ पे तकरीबन 60-70 बच्चे हैं, तो सब बच्चे दूसरे को देख के हिफ्ज़ करते हैं और साथ साथ कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर लेने की। अच्छा, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ DPR का काउंट होता है नंबर, तो वो मिसाल के तौर पर 100 में से कितने नंबर वो हासिल कर लेते हैं। हाईएस्ट मार्क्स अब तक कितने लिए हैं बच्चों ने? यानी 100 to 100 चलता है ये ग्राफ। अच्छा, ये बात कोई बहुत अजीब बात नहीं है, बल्कि अभी परसों ही के मुकाबले में एक टीम यहाँ 100 out of 100 लेके गई है, तो ज़बरदस्त, वेल डन माशाल्लाह। कोई मुश्किल दरपेश है आपको बच्चों के हवाले से या तालीम के हवाले से या कोई भी ऐसी चीज़? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई मुश्किल दरपेश नहीं आया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें देखते हैं, बहुत अच्छी बात है जी। 2 राउंड्स हमारे पास होते हैं, टीमें हमारे पास तैयार हैं, सवाल पूछे जाएंगे और हम हमेशा ये ऑप्शन ओपन रखते हैं कि आप चाहें तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, फ़ौरन से फ़ोन उठाएं, आपके सामने कुरान मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल, आज टीम ई और टीम एफ के दरमियान मुकाबला होगा। टीम ई के राउंड 1 का पहला सवाल हम पूछ लेते हैं। टीम ई राउंड 1,
क्वेश्चन नंबर 1 इज सफा नंबर 123 पर 123 मौजूदा सूरत की पहली और आखिरी आयत का नंबर बताएं और यह भी बताएं कि कुल कितनी आयत हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पेज के ऊपर आयत नंबर शाबाश। पहला सवाल दोबारा से मैं दोहरा देता हूं, सफा नंबर 123 पर मौजूदा सूरा की पहली और आखिरी आयत का नंबर बताएं। इस पेज पे सूरह माइदा की आयत नंबर पहली आयत का एड्रेस सूरह माइदा आयत नंबर 90 और लास्ट आयत का एड्रेस सूरह माइदा आयत नंबर 95 और कुल आयत इस पेज में 6 हैं। आयत 6 हैं। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूं आगा साहब से। जी हुजूर। माशाल्लाह से माशाल्लाह सही है, जी खूबसूरत। तो इतना परेशान क्यों थे? बहुत अच्छे, जबरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ठीक है जनाब, पहला सवाल पूछ लिया गया और पहला जवाब मिल चुका है। दूसरा सवाल हमारा टीम एफ से है, गो कि ये मक्की और मदनी हमने डिवाइड किया, मगर क्योंकि आपको आगे भी भेजना है और फिर राउंड को हमने काउंट कर रहे हैं, तो फिर टीम एफ से मेरा सवाल है पहला, सफा नंबर 123 पर मौजूदा सूरा की पहली और आखिरी आयत का नंबर बताएं और कुल कितनी आयत हैं ये भी बताएं। सर ये सवाल अभी हो चुका है। नहीं, वो 123 था ना, ये 131 है, सॉरी 131। अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 131। इस पर सूरह अनाम की आयत नंबर 28 से लेकर 35 तक है। अच्छा, सफर नंबर 131 पर मौजूदा सूरा आप कह रहे हैं कि सूरह अनाम है और 28 से लेकर 35 तक है और कुल आयतें इसमें 8 हैं। कुल आयतें 8 हैं। ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और आप दोनों अब तक पॉइंट्स में बराबर हैं। एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं, इसी राउंड का है। सवाल नंबर 2 हम पूछने लगे हैं। राउंड 1 टीम ई, सूरह रियाद की आयत नंबर 26 का पारा नंबर और सफा नंबर बताएं। पारा नंबर 13 और सफ़ा नंबर है 252। सोच लें, गौर कर लें। पारा नंबर 13 आपने कहा और सफ़ा नंबर 252। अच्छा, पारा नंबर 13 और सफर नंबर 252। सही जवाब, माशाल्लाह, मेरे परेशान करने से भी आप परेशान नहीं हुए। गुड, बहुत अच्छे, शानदार, सलामत रहें। दूसरा सवाल हो चुका है और अब दूसरा ही सवाल मैं पूछने लगा हूं टीम एफ से। सूरह हूद की आयत नंबर 84 का पारा नंबर और सफा नंबर मालूम करें। सूरह हूद 231 इसका पेज नंबर है ठीक, और पारा नंबर 12 है। 231 इसका पेज नंबर है और पारा नंबर 12 है। 12वां है। बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह हूद के बारे में मैं आपको इजाफी एक मालूमात देता चलूँ। ये एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। इसमें वो अलमिया है, उस अंदाज से आज़ाब के बारे में डराया गया है जिसको सबसे ज़्यादा फ़िक्र है उम्मत की, यकीनन उसको ये फ़िक्र लाख होती है। वो आका हैं जो अपनी नमाज़ों में हमें याद रखते हैं और हम वो हैं जो नमाज में, बल्कि नमाज ही को याद नहीं रखते। तो सरकार के ज़िक्र से गाफिल होना तो बनता है। परवरदिगार हमें इस गफलत से बचाए। सवाल तीसरा है और ये सवाल है टीम ई से। टीम ई 179 सफ़ा नंबर पर कौन सी सूरत मौजूद है? इस सूरत की पहली और आखिरी आयत का नंबर बताएं और कुल कितनी आयत हैं ये भी बताएं। सूरत की पहली आखिरी आयत या सफ़े? हाँ, इस सफ़े पे मौजूद पहली और आखिरी आयत बताएं। सफ़ा नंबर 179। बहुत अच्छे, ये तो जो सवाल में ही छुपा। पहली और आखिरी आयत, आयत नंबर इस पेज पे सूरह अनफाल की आयत नंबर 18 से लेकर 25 तक है और कुल आयत इस पेज में 9 है। 9 आयत हैं आपका कहना है, सही है? जी 9 आया थे, लेकिन इन्होंने 18 से कहा जबकि यहाँ पे 17 से 25 तक है। गलती है, गलती है। दो जवाब सही है लेकिन एक गलत है जो 18 से 25 तक है, जबकि यानी 17 से इस है। जवाब का ज्यादातर हिस्सा सही है मगर कुछ पॉइंट्स माइनस हो सकते हैं। ठीक है, आप जजेस हैं, आप इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। हुजूर, एक मुश्किल चीज़ है,
میں سمجھنا چاہ رہا تھا. میرے لیے تو مشکل ہے, ظاہر سی بات ہے, ان کی عمر بھی کم ہے, مگر دین کا علم حاصل کرتے ہوئے, قرآن کو حفظ کرتے ہوئے, دیگر کتابوں میں ان کا انٹرسٹ باقی رہتا ہے. دنیاوی کتابیں, سائنس, میتھمیٹکس, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے دور ہو جاتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ, انہوں نے جب سے قرآن حفظ کی ہے اور یہ پرائیویٹ ایگزام دیتے ہیں جا کے, اچھا, پھر بھی ریگولر جو بچے ہیں ان سے زیادہ ان کے نمبر سے تقریباً 89 90 اس طرح ان کے فیصد. زبردست زبردست زبردست, ماشاء اللہ. ایک سوال اس کے علاوہ, مقابلے کے علاوہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ جو آپ حفظ کر رہے ہیں قرآن, اس کے ذاتی شوق ہے, اشتیاق ہے, آپ کو دل کرتا ہے آپ کا, یہ کسی کے کہنے پہ آپ پہ یہ ابھی فی الحال ایک مشکل دور چل رہا ہے؟ ہاں 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 ہاں. یہ جو قرآن ہم نے حفظ کیا ہے, دراصل یہ ہم اپنی ہدایت کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم قرآن کی پہلی آیت دوسری آیت پڑھی تو اس میں ہے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اسے حفظ کریں, اور نہ صرف یہ کہ فقط عربی کو حفظ کریں بلکہ اس کی مفاہیم کو بھی سمجھیں, تاکہ واقعاً جو ہدایت ہمیں حاصل ہو اس سے ہم اپنی زندگی میں, عملی زندگی میں اسے لا سکیں. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے, بہت خوب, بہت اچھے, ماشاء اللہ. بہت اچھا لگا مجھے آپ کا جواب, اطمینان کن تھا, اور یہ ایسا ہی جواب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کیونکہ آپ جس سفر پہ ہیں, سفر مشکل ہے مگر سفر قیمتی ہے, باقیوں کو یہ اپارچونٹی, یہ موقع نہیں ملتا. تو انشاءاللہ آپ اس معاشرے کی تعمیر میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں آلریڈی, اور بہت کچھ کرنے والے ہیں. چلیں, سوال نمبر 3 ہے اور ٹیم ایف ہماری تیار ہے. سوال نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 118 پر موجودہ سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیں. کل کتنی آیات ہیں یہ بھی بتائیں. سورہ مائدہ کی 58 سے لے کر 64 تک ہے اس میں, اور کل آیتیں اس میں 7 ہیں. کل آیتیں اس میں 7 ہیں آپ کا کہنا ہے, اور سورہ مائدہ کی 54 سے لے کر 58 سے 64 بولے. 58 سے 64 تک. جی آغا صاحب, ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. ماشاءاللہ جواب بالکل ٹھیک ہے, زبردست, بہت خوب بہت خوب. دونوں ہی ٹیمیں راؤنڈ 2 کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں, اور راؤنڈ 2 نسبتاً تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اس مشکل کو آپ نے آسان کرنا ہے. راؤنڈ 2, پہلا سوال ٹیم ای سے ہم پوچھنے لگے, صفحہ نمبر 161, چلیں 161 پر موجود پہلی آیت کی. میں تھوڑا اور مشکل کرنے لگا تھا, لیکن میں نے کہا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری اس شرارت کی وجہ سے باہر ہو جائیں. پہلی آیت کی تلاوت کریں. 161 پہ جو پہلی آیت ہے قرآن شریف میں, اس کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بالکل جواب صحیح ہے. بالکل جواب صحیح, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے بہت اچھے بھائی, زبردست. راؤنڈ 2 کا پہلا سوال ٹیم ای سے پوچھ لیا گیا ہے, اور بالکل اسی طرح ہمارے پاس راؤنڈ 2 کا پہلا سوال ٹیم ایف سے بھی پوچھا جائے گا. صفحہ نمبر 64 پہ موجودہ پارہ اور پہلی آیت کی تلاوت کریں. 64 کتنے, کون سا؟ 64. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور. بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں, اور اسی کی طرف سارے امور کو لوٹ کے جانا ہے, اسی کی طرف امور لوٹتے ہیں. کیا یہ صحیح جواب ہے؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت پیارے. دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ کر رہے ہیں, اور ابھی تک کمپٹیشن آلموسٹ برابر جا رہا ہے. اب آگے کے جو سوال ہیں وہ طے کریں گے کون فاتح ہے اور کون سیکھ کے جا رہا ہے. تیار ہیں؟ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگتے ہیں, مسکرا کے تو کہیں نا تیار ہیں. اچھا, میں ایک سوال ایسے ہی پوچھ رہا ہوں, یہ بھی اضافی سوال ہے, میں تھوڑی سی آپ کی نروسنس کو کم بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تھوڑا دوستی کا ماحول بنا رہا ہوں. یہ سوال ہمارا ٹیم ایف سے ہے, پوائنٹس نہیں ہے اس کے, ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں وہاں آپ کا فیوریٹ ٹیچر کون ہے؟ سب سے من پسند آغا, سب سے من پسند استاد کون ہے؟ وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر سر اسد ہیں, وہ ہمیں ہر چیز میں ہماری مکمل مدد کرتے ہیں. وہ اچھا, ماشاءاللہ, نام بھی تو بتا دیں, صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے آپ نے. سر اسد. سر حسن اسد. اسد, ماشاءاللہ, بہت اچھے, بہت خوب, بہت خوب. اور آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے؟ اچھا لگتا ہے کہ آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں, لوگ آپ کو آئیڈیل تو سمجھتے ہوں گے, یقیناً آپ کے پاس اضافی معلومات ہے اور وہ ضروری معلومات بھی ہے. زبردست جناب.
چلیں جی، اب باری ہے ٹیم ای کی. دوبارہ سے راؤنڈ 2 کا دوسرا سوال ان کے سامنے آ رہا ہے اور سوال ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 کی تلاوت کریں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرة وفضلا واللہ واسع علیم. واللہ واسع علیم. جی حضور دوبارہ تلاوت کریں. دوبارہ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. بالکل جواب درست ہے. بالکل جواب درست ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو جو پہلی بار تلاوت کی تھی اس میں کچھ کمی پیشی تھی؟ آگے پیچھے طرح سے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے، صبح کا وقت ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کی تیاری ہوتی ہے، مگر آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، اب ہمارے پاس ٹیم ایف موجود ہے، منتظر ہے سوال کی، اور یہ رہا آپ کا سوال. یہ آخری سوال ہوگا دوسرے راؤنڈ کا. صفحہ نمبر 503 پر موجودہ سورہ کا نام بتائیں اور سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کریں. جی کیا کیا بتانے؟ 503 صفحہ نمبر 503 سیکنڈ لاسٹ پڑھنی اور کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس بھی یہی سوال ہے؟ جی نہیں ہے، نہیں سر، صفحہ نمبر 94 ہے. 94 ہے. چلیں تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. جی. اب ایسا کرتے ہیں کہ آغا صاحب آپ سوال پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیم ایف ہے نا، آپ یہ جواب دیں. صفحہ نمبر 94 پہ موجودہ سورت کا سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کریں. پہلے تو یہ بتائیں کہ کون سی سورت ہے، تلاوت کریں، اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت آپ کو اس صفحے سے کرنی ہے. یہ سورہ نساء ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بالکل جواب درست ہے. بالکل جواب درست ہے، بالکل جواب درست ہے. تو اس طرح سے سوال ہمارے مکمل ہو گئے. ٹیم ایف سے برابر پوچھے گئے ہیں، ٹیم ای سے یا کوئی ایک سوال؟ میرے خیال سے ایک سوال اضافی رہتا ہے. ٹیم ای سے پوچھے؟ جی. اچھا، ترتیب برابر ہے اگر آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 503 وہی سوال ہے آپ سے. 503 پہ موجودہ سورہ کا نام بتائیں اور سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کریں. ٹیم ای. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پیج پہ سورہ احقاف ہے اور اس پیج کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواب ٹھیک ہے آغا صاحب؟ بالکل جواب درست ہے. پھر تو بڑی مشکل ہو گئی، کون سی ٹیم آج فاتح ہوگی، کیونکہ آلموسٹ دونوں کے ہی جوابات 99.99% ٹھیک رہے. نہیں، ایک ٹیم کی جو جواب تھی وہ غلط ہے. اچھا، تو انہوں نے سوال نمبر 3 صفحہ نمبر 179 پر موجود سورہ کی پہلی اور آخری آیت نمبر اور یہ سب جتنے بھی بتائے تھے اس میں سے ایک انہوں نے 18 سے لے کر 25 تک کہا تھا، جبکہ 17 سے 25 تک تھا. ان کا ایک نمبر وہاں پر مائنس ہو چکا ہے. اچھا، وہاں ہو چکا ہے، یہ آپ دیکھ رہے تھے. جی، بڑی بالغانہ طریقہ آپ نے مظاہرہ کیا. کیا. ٹھیک ٹھیک. مجھے تو کچھ ایسا لگا کہ ایک سوال کسی سے اضافی ہوا ہے یا کم ہوا ہے، کچھ ایسا نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں بالکل پرفیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، زبردست. آپ استاد ہیں اور اس چیز کو بہت باریک، بہت ہی سینسٹیوٹی کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور پھر اس حساب سے میرے خیال سے آج کی پوزیشن جاتی ہے کس کو؟ کون سی ٹیم کو؟ ٹیم ایف کو. ٹیم ایف کو جاتی ہے جناب. تو ٹیم ایف آج کی فاتح قرار پائی. آپ کے لیے ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں فورٹائل کی جانب سے اور میجسٹک کاسمیٹکس کی جانب سے. ہم آپ کو تحفے دیں گے. ساتھ ساتھ اس ذکر کو پھر سے ہم ذکر سے ملا دیں گے، اور وہ ذکر ہوگا ذکر خاتم نبوت کا. بہترین ذکر ہے ہی وہی. ہم رمضان سے کیسے استفادہ کریں، ہم کیسے وہ نور حاصل کریں. ہمیں نور حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے فیض لینا پڑے گا، اور وہ مدینہ جو ہے ہی منورہ آپ کے انوار کی بدولت. چلیے
سنتے ہیں آقا کا ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 ہے نور ساحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 سعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 اللہ لا الہ الا اللہ. بے شک کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کے سوا کچھ اور ہوتا تو وہ لڑ پڑتے، ٹکرا جاتے، وہ بڑے فسادات کا شکار ہو جاتے. کوئی ایسا در ہے ہی نہیں کہ جہاں ہم جا کے مانگ سکیں، اس سے سوال کر سکیں، استفسار کر سکیں. بے شک وہ قادر مطلق ہے
اور وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، وہ نوازتا ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں سے مانگ رہے ہو، کہاں سے نہیں مانگ رہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ضرورت کتنی ہے، اور اگر میں نہیں دوں گا تو کون دے گا. کوئی اتنی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے. یہ آواز جو آپ سن رہے تھے حافظ محمد علی چشتی کی تھی. بہت پیاری آواز، بہت خوشگلو طبیعت کے مالک ہیں. اور آج کی بزم میں ہمارے ساتھ الحاج فرحان قادری اتاری صاحب بھی موجود ہیں، بین الاقوامی شہرت یافتہ اور بہت بڑے پائے کے نعت خواں ہیں. وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ مسند حسان پہ تشریف لے جائیں. اسی دوران ہم گفتگو بھی کریں گے تھوڑی سی. عشق قرآن ہم نے اس سیگمنٹ کا نام رکھا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ قرآن حفظ کر لینے سے بچوں میں عشق پیدا ہو جاتا ہے؟ جی یقیناً قرآن سے فہمی ہو جاتی ہے؟ جی اثر وضعی یقیناً ہر چیز کا ہے. تو قرآن کا بھی کچھ آثار ہیں، یقینی بات ہے اس کا اثر اس کی زندگی پر صحیح اثر ہوگا. صحیح، زبردست. اور کیا اس کا ذاتی زندگی پہ فرق پڑتا ہے؟ بچہ جب حافظ قرآن ہوتا ہے تو کیا وہ برے کاموں سے یا منکرات سے بچ سکتا ہے؟ طاہر صاحب ظاہر بات ہے سر، اگر کوئی بھی بندہ اگر قرآن کو حفظ کرتا ہے تو خدا اس کے دل کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے نور قرآن سے. جب انسان کے دل کو روشنی ملتی ہے تو پھر ظاہر بات اس کے زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو معاشرتی زندگی میں وہ جب بھی کوئی کام انجام دیتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے کہ نہیں. ٹھیک. کیونکہ 10 دفعہ سوچنے کے بعد کوئی کام انجام دیتا ہے. ٹھیک. ایک بندہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ گناہ کرنے کے بعد سوچتا ہے. ٹھیک. جو حافظ قرآن ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، سب چیزوں کے بارے میں اسے علم ہوتا ہے. اسے علم ہوتا ہے، اور یہی علم عمل میں جب بدل جاتا ہے تو پھر خوب سے خوب ترین ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ بچہ یہ محسوس کر رہا ہو کہ نہیں مجھ پہ سختی ہو رہی ہے، پیرنٹس نے مجھے زبردستی بھیج دیا ہے، میں ایسے ذہن کا مالک نہیں ہوں یا میرا انٹرسٹ نہیں ہے، ایسا کبھی ہوا ہے سامنا؟ الحمدللہ اب تک ایسا کوئی کیس سامنے پیش نہیں آیا. اچھا، ویسے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے لیے اور کیا ہوتا ہے؟ سیر و سیاحت کے لیے کہیں لے کے جاتے ہیں، گھماتے ہیں؟ الحمدللہ تقریباً سال میں 2-3 دفعہ ان کو ٹور پہ لے جاتے ہیں، کہیں پارک میں لے جاتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ ریفریشمنٹ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور کھیل کود کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ کبھی کبھار مدرسے کی طرف سے کسی گراؤنڈ میں جا کے وہاں کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں. اچھا. اور واپس ان کو لے کے ہم مدرسہ پہنچتے ہیں. اچھا. اور کون کون سے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں آغا صاحب؟ فی الحال تو حفظ قرآن ہے، ٹھیک، حفظ نہج البلاغہ ہے، حفظ آیات موضوعی ہیں جو 300 کے لگ بھگ ہیں. اچھا. یہ حفظ موضوعی میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بھی موضوع دیا جاتا ہے، اسی حوالے سے قرآن کی صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر وہ منفرد اور منتخب شدہ صورتیں وہ ہمیں سناتے ہیں. صحیح ہے. آپ کوئی بھی مثال کے طور پر روزے کے بارے میں، کوئی حج کے بارے میں، نماز کے بارے میں کوئی بھی آپ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ پوچھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ لوگ جواب دیں گے. انہی بچوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بات تو آپ نے ہمیں پہلے کبھی بتائی نہیں ہے، اور آپ بتا دیے تو بغیر استفادہ کیے ہم جائیں گے نہیں. خواتین و حضرات، یہ جو بچے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جو عشق قرآن میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، صرف یہی نہیں کہ ہم ان کو صفحہ نمبر بتاتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ فلاں صفحے پہ کون سی آیت ہے، کون سی صورت ہے، تو وہ اس کی تعداد اور آیات بتاتے ہیں، بلکہ ایک اور بات سننے میں آئی ہے کہ اگر آپ ان سے موضوع پہ آیات سننا چاہیں تو فوراً سے آپ کے سامنے بالکل گوگل اور کمپیوٹر کی طرح آپ کے سامنے یہ آیات سنا دیں گے. چلیں امتحان لیتے ہیں. آپ کے سامنے بھی ایک ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے، آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. میں تو سب سے پہلے اس کا آغاز کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے میں پوچھنے لگا ہوں، چلے ٹیم ای سے پوچھ رہا ہوں. ٹیم ای، نماز کے بارے میں کہاں پہ اور کون سی صورت ہے قرآن میں موضوع دیا ہے نماز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز برائیوں، فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے. بے شک نماز برائی فحشات سے روکتی ہے، فحشات اور منکرات سے بھی روکتی ہے. تنہی عن الفحشاء والمنکر. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ایک تو بات اچھی تھی، پھر آپ کا حافظہ ماشاءاللہ اچھا ہے، خدا کرے یہ حافظہ سلامت رہے. ٹیم ایف سے بھی ایسی ہے موضوع دیکھ کے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں. موضوع یہ ہے جھوٹ، کذب. جھوٹ پہ قرآن میں کوئی آیت موجود ہے تو اس کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹ تو صرف وہی لوگ افترا کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں.
माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये मैंने सरप्राइज रखा हुआ था मगर अब मैं सरप्राइज का ऐलान कर रहा हूँ आपके ज़ौक़ और शौक़ को देखकर, आपके हाफ़ज़े को देख के। जमरान अकेडमी के ये बच्चे जो आए हुए हैं इश्क़ कुरान में पार्टिसिपेट करने के लिए, फाइनल में जो पार्टिसिपेंट जाएगा और फाइनल में जो विन करेगा उनके पास अल मुंतज़र गार्डन की तरफ से बाइक का तोहफ़ा होगा। तो ये बाइक आप देख सकते हैं, कैमरा आपको दिखाएगा, ये जो बाइक खड़ी हुई है ये ऐसे नहीं जाएगी कि आपने एक सवाल पूछा है जवाब दिया और ये ले बाइक आपकी हो गई। ये जाएगी हाफजे के ऊपर, और जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है वो डिजर्व करता है, वो लेके जाएगा इंशाल्लाह। यकीनन इनकी उम्रें कम है, ये बाइक तो खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते मगर ये अपने वालिदैन बड़े भाई को दे सकते हैं, और फिर एक वक्त आएगा बाइक कहीं नहीं जा रही है, जब ये बड़े हो जाएंगे तो बाइक इनके पास आ जाएगी। मगर ये बहुत खूबसूरत और शानदार तोहफा है। हिफ्ज़ मौज़ूई की बात चल रही है, मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ और मुझे खुशी हो रही है। इससे ये क्या फ़ायदा हो रहा है कि हम आम तौर से मौज़ूआत पे एक बच्चे को साथ में खड़ा कर सकते हैं। फिर फला मौजू आया, इस पर कुरान का कहता है, तो उन्होंने फ़ौरन से मौजू के साथ कुरान की तिलावत कर दी। अच्छा, गीबत के बारे में कुरान में कहीं आयत है तो उसकी तिलावत कीजिए। टीम ई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। और गीबत और एक दूसरे की गीबत भी ना किया करो। क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि एक अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? इससे तो तुम नफरत करते हो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल ये जुड़ी हुई है एक तो जासूसी करने से और यकतब यानी गीबत करना। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत 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 खूब बहुत खूब। हमारे सारे कैमरामैन जो खड़े हुए हैं वो भी बहुत मुतासिर हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। हमारी नई नस्ल ऐसी है कि हम उस पर फ़ख्र कर सकें, माशाल्लाह से। सलामत रहें। टीम एफ से सवाल पूछ लेते हैं। मौजू मैं आपको दे रहा हूँ और आपने इस पर आयत सुनानी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में जहाँ आया हो उस आयत की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। वल्लज़ीना माअहुम, आगे भी पढ़ दें। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग जो उनके साथ हैं वो आपस में रहमदिल हैं और कुफ़ार पे शदीद गज़बनाक है। माशाल्लाह, बहुत प्यारे। अल्लामा इकबाल ने भी इन अशार को बहुत खूबसूरती से चुना है और बहुत मुंतखब शुदा कलाम भी है आपका कि तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में करीम। बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ज़िक्र मुस्तफ़ा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अलहाज फ़रहान कादरी अत्तारी साहब जैसा बड़ा नाम हमारे पास मौजूद है। तो मैं गुजारिश करूँगा फ़रहान साहब से कि ज़िक्र मुस्तफ़ा में अपना सोज़ और अपना तरन्नुम और अपनी आवाज़ मिला दें। सुभान अल्लाह। एक बड़ा ही मारूफ कलाम है और मुझे कहा भी गया है, मैं पेश कर देता हूँ। ताजदारे हरम हो, निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम हो, निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम। चश्मे रहमत बकुशा सूए मनर ताज नजर, चश्मे रहमत बकुशा सूए मनर ताज नजर। ऐ कुरैशी लकबू गाशमियो ओ तलबी, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम। का तुमसे कहूँ ऐ रब के हबीब तुम जानत हो बन की बतियाँ, का तुमसे कहूँ का तुमसे कहूँ ऐ रब के हबीब तुम जानत हो बन की बतियाँ। दर फुरकत तो ऐ उम्मी लगाओ, काटे न कटत गए अब रतियाँ। तोरी पीती में सुध बुध सब विसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। गागे बफिगन दुज़दीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमरी बतियाँ। ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम। कोई अपना लगी अपना लगी, कोई अपना लगी गो के मारे गो आका, कोई अपना लगी
غم کے مارے گے غم، آپ کے در پہ فریاد لائے گے غم، او نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ غم، او کرم گو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ غم، آپ کا نام لے لے کہ مر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، خوف طوفان گئے بیج لیوں کا ڈر، آقا خوف طوفان گئے بیج لیوں کا ڈر، سخت مشکل گیا آقا کدھر جائیں غم، سخت مشکل گیا آقا کدھر جائیں غم، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، او نظر آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، تو ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم، میں کشوں او مدینے چلے، میں کشوں او مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، تو جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، آقا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، ہو حبیب غزی پر پیا کا کرم، او کرم گو حبیب غزی پر پیا کا کرم، ورنہ اورا کے گستی بکھر جائیں گے، تاجدار حرم۔ سبحان اللہ، کرم کرم کرم، اے شہنشاہ عرب و عجم، کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ جن کو تو نے عطا کیا ہے دماغ سکندری۔ حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام ہو، اور حضور ہی کی بارگاہ میں ہماری مناجات، ہماری درخواست اور ہمارا پیار۔ اس ذکر کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ ہم لیں گے۔ عرفان رمضان میں بزم سجی ہوئی ہے، اور جو آگے بڑھیں گے تو پھر وظائف پہ بات ہوگی، ساتھ ساتھ حکمت پہ بات ہوگی، اور ہمیشہ کی طرح بوجھ و دو جانے بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔